سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلافت کا طریقہ کار بھی قرآن میں اور خلیفہ کو بھی بتایا گیا ہے، لیکن آج تک آپ لوگوں نے کہ مفسروں نے نہیں لکھا، کیونکہ مفسروں کے دور میں وہ نظام سامنے تھا ہی نہیں، تو مفسر کیا لکھتے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہی لکھیں گے۔ آدم علیہ السلام کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت منسوس من اللہ ہے، جیسے امریکہ کا آچار تم کو بولتا ہے منسوس ہے، تو منسوس خلافت ہے، تو خلافت اگر منسوس ہے تو طریقہ کار منسوس نہیں، تو جواب ہے طریقہ بھی منسوس ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے جواب میں کیا فرمایا؟ قالوا اتجعل، تو حضور اللہ تعالیٰ کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ تو کیا اس میں ایک فرشتہ تھا یا سب فرشتے تھے؟ او مولوی صاحبانو، اور جو مجھے کو کفر کہنے والوں، ایک فرشتہ تھا یا سارے فرشتے تھے؟ ابلیس بھی تھا نا اس میں، دنیا میں کوئی بچا؟ اس وقت فرشتے تھے مخلوق میں، انسان نہیں تھے، انسان بنا دیا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ میں بنا رہا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ آسمان میں خلیفہ بنا رہا ہوں، زمینوں میں۔ تو قالوا اتجعل، کیا فیہا من یفسک الدماء ونحن نسبح ونقدس لک، فرشتے کیا کر رہے؟ رائے مانگیے نا۔ اب میرا ان تمام مولویوں سے سوال ہے، تم تو کہتے ہو صوفیوں کو کچھ نہیں آتا، میں نے یہ علم اسی سلسلوں کی برکت سے سیکھا ہے۔ میرا سوال یہ کہ اللہ نے فرشتوں کو خبر دی تھی یا اللہ نے فرشتوں سے رائے لی تھی؟ جواب تم پہ چھوڑتا ہوں، مگر پھر دوں گا کبھی۔ تمہیں ایسی جگہ میں نے لٹکا دیا ہے کہ تم اب ساری کتابیں چاٹتے پھرو گے، تم لوگ لٹک گئے۔ خبر اور رائے کا فرق یہاں سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن چلو اتنے بڑے امتحان میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ پھر تم کون سی کتابیں چاٹتے رہو گے۔ خبر دی تھی اللہ نے یا رائے دی تھی؟ اگر خبر دی تھی تو انکار فرشتے نہیں کر سکتے، سر بتسلیم خب ہے، یہاں تک بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اگر رائے لی تھی تو اتنی رائے تھی کہ انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ تو ان کو بنانا جو خون بہائیں گے۔ یہ رائے خبر نہیں ہے، مفسروں کی کمزوری ہے۔ ادھر رائے لی تھی اللہ نے، رائے لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے، مقابلہ سامنے ہے۔ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو بتاؤ، یہ اگر نظام اب چلانا ہے تو نظام کی چیزیں سامنے کر دی، فرشتوں سے کہا یہ کیا ہے؟ دیکھو تسبیح و تحلیل صرف نہیں، ادھر یاد رکھنا، فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں کے اگر خلاف ان بزرگوں سے خلافتیں ملنا ہوتی نا تو فرشتوں کو ملتی ملے تیرے ہم حمد و ثنا کرنے والے۔ یہ ادھر یہ کہا جا رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، تم کہتے نا علم حکمت و تکوین نہ ہو، اس لیے آج تمہیں وہ پھنسا رہے ہیں۔ کون پھنسا رہا ہے؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ادھر آ جاؤ، وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ سارے جو لڑ رہے ہوتے اس میں کس کا ذکر ہے؟ یا تمہارے مولوی ادھر ادھر جا رہے ہوتے، کسی کی تفسیر ادھر جا رہی ہوتی، کسی کی ادھر جا رہی ہوتی، آیت میں یہ چیزیں نہیں، ادھر پھنس چکے یہ لوگ۔ میں نے تو تمہیں کہا یہ ایسی جگہ پھنسے کہ حکم تم خود ان پہ لگانا شروع کر دو گے۔ تو اب آ جاؤ، نظام حیات کی جتنی چیزیں زمین کے لیے، انسان کے رزق کی جو ضرورتیں ہیں، تم نے خود لکھا ہے وہ بیلچہ تھا تو گینتری ہے فلاں، یہ اس میں کہیں ہے قرآن حدیث کا ذکر، اس میں یہ ساری وہ دنیاوی اسباب جو ہے سائنسی علوم میں آتے ہیں ان کا ذکر ہے اس میں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، جو تو نے ہم کو سکھایا اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ ابلیس بھی کھڑا تھا نا،
یہ جو اتنا اچھل رہا تھا اور اب اچھل رہا ہے، کیونکہ اب سمجھ پتہ چل گیا تو اچھل رہا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا، خاموش کھڑا تھا وہاں پہ. یہ بھی اس مجلس کے خاموشین میں سے ہے. کیا ہے؟ بالکل خاموش کھڑا تھا. فرشتوں میں تھا نا یہ بھی. آپ کہو گے کہاں سے؟ وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ادھر سے آ رہا ہے. اس وقت یہ فرشتوں میں، اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تو یہ بھی کر لیتے. اس کو بھی یہ نام پتہ نہیں تھے، خاموشی سے کھڑا رہا. تو سوال میرا ان سب سے ہے کہ اس وقت چھوٹا بڑا سارے کائنات کے فرشتے ایک ہی صف میں کھڑے تھے کہ نہیں تھے؟ سب رائے میں برابر تھے کہ نہیں تھے؟ جی تھے. تم نے آج تقسیم کس دلیل سے کرتے؟ بس یہی وہ فرشتے ہیں جو نظام کے لیے مقرر ہو چکے. قیامت تک جس کو بادشاہ بنایا جائے اس کے دل میں ڈالیں گے اس کو دو، اس کو مت دو. یہ نظام خلافت اسی وقت سے بنا ہوا ہے. انی جاعل، مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کی رائے کے ساتھ ہے خلافت. اب آ جاؤ، یہی ہے منصوص من اللہ، طریقہ بھی منصوص. پھر آدم علیہ السلام نے جب بات سب بتا دی تو سب خاموش. تو پہلے خلیفہ سے اختلاف ہوتا ہے، پھر جب اللہ اس کو قابلیت لوگوں پر ظاہر کرتا ہے تو پھر لوگ اس پر اجماع کرتے ہیں. تو پہلے فرشتوں کا اختلاف بھی ثابت ہے اور پھر اس پر ان کا اجماع بھی ثابت ہے. سب فرشتوں نے اس پر اجماع کیا ہے. شیطان فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، فرشتہ تھا مگر پھر اللہ نے اس کو اجماع سے نکال دیا، کافر کر دیا. کیونکہ یہ جو کہتا ہے نا اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے، اس لیے کافر ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو کیوں ہوا؟ اجماع کا منکر ہو گیا. کس کا منکر ہو گیا؟ اجماع کا منکر ہو گیا. جب تک اللہ کے ساتھ تھا تو منکر اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اجماع کا اس نے انکار کیا. تو اجماع کا فسجدوا الا ابلیس، فتویٰ لگا دیا اللہ نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو یہاں سے نکلا اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بس یہی بات ہے. بس اس بات کو لے کر کہ طریقہ کار بھی منصوص ہے.